اقتدار، مزاحمت اور تاریخ کا سخت امتحان، بنگلہ دیش کی طاقتور سابق وزیر اعظم خاتون رہنما۔ بنگلہ دیش کی سیاسی تاریخ میں اگر کسی خاتون نے مردانہ سیاست کو للکارا، اقتدار کے ایوانوں کو ہلایا اور برسوں تک عوام کو دو حصوں میں تقسیم رکھا تو وہ نام خالدہ ضیاء کا ہے۔ وہ صرف ایک وزیر اعظم نہیں تھی بلکہ ایک نظریہ، ایک جماعت اور ایک پورے سیاسی دھڑے کی علامت بن گئی۔ ابتدائی زندگی ایک عام لڑکی سے سیاسی علامت تک۔ خالدہ ضیاء 15 اگست 1945 کو برطانوی ہندوستان کے شہر دیناج پور میں پیدا ہوئی۔ ان کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ سیاست ان کے لیے کوئی موروثی راستہ نہیں تھا بلکہ یہ راستہ بعد میں تاریخ نے خود ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کم عمری میں ہی جنرل میجر ضیاء الرحمان سے شادی کر لی جو بعد میں بنگلہ دیش کے صدر بنے۔ اس وقت تک خالدہ ضیاء ایک گھریلو خاتون تھی جن کا سیاست سے براہ راست کوئی تعلق نہ تھا۔ 1971 کی جنگ اور پاکستان کا پس منظر۔ 1971 کی جنگ جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بنا، خالدہ ضیاء کی زندگی کا ایک خاموش مگر فیصلہ کن پس منظر ہے۔ ان کے شوہر ضیاء الرحمان اس جنگ میں مقتی باہنی کا حصہ رہے، لیکن بعد میں انہوں نے بنگلہ دیشی سیاست میں ایک نسبتاً معتدل اور حقیقت پسندانہ بیانیہ اپنایا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں پاکستان اور خالدہ ضیاء کے تعلقات کو سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ضیاء الرحمان کا دورہ اور پاکستان سے تعلقات۔ جب 1975 میں شیخ مجیب الرحمان کے قتل کے بعد ضیاء الرحمان اقتدار میں آئے تو انہوں نے بنگلہ دیش کو صرف بھارت نواز ریاست بننے سے نکالا، اسلامی دنیا سے جوڑا اور پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ ضیاء الرحمان کے دور میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سفارتی روابط مضبوط ہوئے۔ OIC میں بنگلہ دیش کا فعال کردار سامنے آیا۔ 1974 میں پاکستان نے باضابطہ طور پر بنگلہ دیش کو تسلیم کیا جس کے بعد تعلقات میں نرمی آئی۔ یہ پالیسی بعد میں خالدہ ضیاء اور ان کی جماعت BNP کی شناخت بن گئی۔ سیاست میں انٹری۔ شوہر کے قتل کے بعد 1981 میں صدر ضیاء الرحمان کے قتل نے خالدہ ضیاء کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ ایک خاموش گھریلو خاتون اچانک سیاست کے میدان میں آ گئی۔ انہوں نے اپنے شوہر کی جماعت BNP کی قیادت سنبھالی اور جلد ہی فوجی عامر حسین محمد ارشاد کے خلاف تحریک کی علامت بن گئی۔ پہلی خاتون وزیر اعظم۔ 1991 میں خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ یہ صرف ایک سیاسی کامیابی نہیں تھی بلکہ ایک سماجی انقلاب بھی تھا۔ ان کے دور حکومت کی نمایاں خصوصیات: پارلیمانی جمہوریت کی بحالی، فوج کا سیاست سے جزوی اخراج، اسلامی ممالک سے قریبی تعلقات اور پاکستان کے ساتھ سرد مگر مہذب سفارتی روابط۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات ایک حساس مگر حقیقت پسندانہ رویہ۔ خالدہ ضیاء نے کبھی بھی پاکستان کے خلاف جذباتی یا جارحانہ زبان استعمال نہیں کی جیسا کہ ان کی سیاسی حریف شیخ حسینہ واجد نے اکثر کیا۔ BNP کے دور میں پاکستان کے سفارت خانوں کے تعلقات مستحکم رہے۔ فوجی اور سفارتی سطح پر رابطے منقطع نہیں ہوئے۔ 1971 کے مسئلے کو سیاسی انتقام کی بجائے تاریخی باب کے طور پر دیکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں خالدہ ضیاء کو نسبتاً مثبت نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ شیخ حسینہ سے دشمنی بنگلہ دیش کی سیاست کی دو قطبین ہیں۔ بنگلہ دیش کی سیاست دو ناموں کے گرد گھومتی رہتی ہیں: خالدہ ضیاء، شیخ حسینہ واجد۔ یہ محض سیاسی اختلاف نہیں بلکہ نظریاتی جنگ، تاریخ کی تشریح اور بھارت بمقابلہ اسلامی دنیا کی سمت کا تصادم تھا۔ جہاں شیخ حسینہ بھارت نواز پاکستان مخالف بیانیے کی حامی رہی، وہیں خالدہ ضیاء قومی خود مختاری، مسلم دنیا سے روابط اور متوازن خارجہ پالیسی کی علامت بنی۔ زوال، مقدمات اور قید و وقت کے ساتھ سیاست کا پہیہ پلٹا۔ شیخ حسینہ کے اقتدار میں آنے کے بعد خالدہ ضیاء پر کرپشن کے مقدمات، جیل اور سیاست سے عملاً بے دخلی مسلط کر دی گئی۔ بین الاقوامی اداروں نے ان مقدمات کو سیاسی انتقام بھی قرار دیا۔ آج خالدہ ضیاء شدید علالت کے باعث دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ آج بھی بنگلہ دیش کی تاریخ کی سب سے طاقتور خاتون رہنما سمجھی جاتی ہیں۔
خالدہ ضیاء کی کہانی صرف ایک عورت کی نہیں، یہ کہانی ہے اقتدار کی، مزاحمت کی، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان خاموش سفارتکاری کی، اور تاریخ کے اس موڑ کی جہاں فیصلے نسلوں کو متاثر کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن نشان کو ہلکا سا پریس کر دیں تاکہ ایسی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔